السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے لیے ایک اہم خوشخبری، جو طلباء اور طالبات کسی مجبوری کے پیش نظر مدارس میں پڑھنے سے قاصر ہیں، وہ اب آن لائن گھر بیٹھے عالمہ کورس کر سکتے ہیں، وہ بھی صرف 6 سال میں۔ تفصیل کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اذا تزوج البکر علی الثیب، یہ باب ہے اس بیان میں کہ جب مرد باکرہ لڑکی سے نکاح کرے سیبہ پر، یعنی پہلے اس نے سیبہ سے نکاح کیا یا پہلے کسی عورت سے بھی شادی کی، اب وہ اس کے ساتھ ہم بستر بھی ہو چکا ہے، تو اب تو وہ سیبہ ہے۔ اب بعد میں دوسرا جب نکاح کر رہا ہے تو باکرہ سے کر رہا ہے، جو مرد سے آشنا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آیا کہ باکرہ اور سیبہ دونوں کے لیے برابر ایام کو مقرر کرے گا یا دونوں میں فرق رہے گا؟ تو اس سلسلے میں امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان ذکر کرتے ہیں، وہ اپنے مذہب کو ذکر کرتے ہیں۔ شوافع کے نزدیک یہ ہے کہ اگر باکرہ لڑکی سے نکاح کیا سیبہ کے بعد، تو باکرہ لڑکی چونکہ ابھی مردوں سے آشنا نہیں ہے تو اس کے اندر شرم و حیا بھی زیادہ ہے، اس لیے اس کے ساتھ شروع میں 7 دن اس کے ساتھ رہے گا، 7 دن، اور پھر اس کے بعد میں اپنی بیویوں کے درمیان باری مقرر کر لے گا، یعنی ایام تقسیم کر لے گا۔ لیکن 7 دن کا قول امام شافعی اور کچھ ائمہ نے کیا کہ باکرہ سے اگر نکاح کر رہا ہے تو اس کے لیے شروع میں 7 دن مکمل دے گا، پھر اس کے بعد تقسیم کر لے گا ایام کو۔ احناف کے نزدیک حکم یہ ہے کہ چاہے باکرہ سے سیبہ کے بعد کرے یا سیبہ سے باکرہ کے بعد کرے، نکاح کے بعد اس کے ساتھ رہے، لیکن اس میں باکرہ یا سیبہ کو کسی پر فضیلت نہیں ہے کہ باکرہ ہے تو 7 دن اس کے ساتھ رہے، سیبہ ہے تو 3 دن اس کے ساتھ رہے پہلے، اس کے بعد ایام کو تقسیم کرے۔ نہیں، احناف کے نزدیک شروع ہی سے ایام کو تقسیم کر لے گا، اس میں کوئی اس کو فضیلت نہیں دی جائے گی۔ تو یہ احناف اور شوافع اور دیگر ائمہ کا قول تھا۔ امام بخاری شافعی اس لیے وہ اپنے مذہب پر حدیث ذکر کر رہے ہیں، اور یہی بات بتانے کے لیے امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے۔ فرماتے ہیں باب اذا تزوج البکر علی الثیب، یہ باب ہے اس بیان میں کہ جب مرد باکرہ سے نکاح کرے سیبہ پر۔ حدثنا مسدد، امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی مسدد نے، قال انہوں نے کہا حدثنا بشر، ہم سے حدیث بیان کی بشر نے، قال انہوں نے کہا حدثنا خالد، ہم سے حدیث بیان کی خالد ابن مہران نے، عن ابی قلابہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو قلابہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن انس، حضرت انس سے۔ فرماتے ہیں جو روایت ذکر کر رہے ہیں نا، اس کے لیے حضرت انس فرماتے ہیں کہ لو شئت ان اقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ جو آنے والی روایت ہے وہ روایت ایسی ہے کہ براہ راست میں اس کو مرفوعاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً مرفوع کہہ کر کے میں بیان کر سکتا ہوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
یہ چیز یہ حدیث میں نے سنی ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں لیکن مرفوعاً نہیں، میں اس کو سنت کے طریقے پر بیان کر رہا ہوں کہ سنت یہ ہے۔ فرماتے ہیں لو شئت، اگر میں چاہوں، ان اقولا، تو میں کہوں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہیں گے تو اس کا مطلب مرفوعاً بیان کریں گے، ہے نا؟ یعنی میں صراحتاً اس کو مرفوعاً بھی بیان کر سکتا ہوں، لیکن کہہ رہے ہیں ولیکن قالا، لیکن حضرت انس نے کہا کیا السنت، سنت یہ ہے اذا تزوج البکر اقام عندها سبعا، جب باکرہ سے نکاح کرے تو اس کے پاس 7 دن اقامت کرے گا اس کے پاس۔ وَإِذَا تَزَوَّجَ السَّيِّبَةَ، اور جب سیبہ سے نکاح کرے، اقام عندها ثلاثا، تو اس کے پاس 3 دن اقامت کرے گا۔ سیبہ اور باکرہ کے درمیان یہ اس روایت سے جو فرق سمجھ میں آ رہا ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ سیبہ وہ مرد آشنا پہلے سے ہو چکی ہوتی ہے، اس لیے اس کے اندر شرم اور حیا بمقابل باکرہ کے کم ہوگی، اس لیے اس کو زیادہ دن دینے کی ابھی ضرورت ایک دم نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے ہی سے آشنا ہے۔ بابن اذا تزوج السیبہ علی البکر، اب بالکل وہی بات ہے، ہمارے یہاں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں بابن، یہ باب ہے اس بیان میں، اذا تزوج السیبہ علی البکر، جب سیبہ سے نکاح کرے بکر پر، یعنی پہلے باکرہ لڑکی سے نکاح کیا، اس کے بعد سیبہ سے، اب بعد میں سیبہ سے نکاح کر رہا ہے، تو اس صورت میں بھی ما قبل کی حدیث سے تو سمجھ میں ہی آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں حدثنا یوسف بن راشد، ہم سے حدیث بیان کی یوسف بن راشد نے، قال، انہوں نے کہا حدثنا ابو اسامہ، ہم سے حدیث بیان کیا ابو اسامہ نے، وہ روایت کرتے ہیں عن سفیان، سفیان ثوری سے وہ روایت کرتے ہیں، قال، انہوں نے کہا حدثنا ایوب، ہم سے حدیث بیان کیا ایوب سختیانی نے، وخالد، اور خالد نے خالد حذا نے، عن ابی قلابہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو قلابہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن انس، حضرت انس سے، قال، انہوں نے کہا من السنتی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، اذا تزوج الرجل البکر علی السیب، جب مرد بکر سے، باکرہ لڑکی سے نکاح کرے سیب پر، اقام عندها 7، تو اس کے پاس 7 دن اقامت کرے گا، وقسم، اور پھر بعد میں وہ ایام کو تقسیم کر دے گا، وَإِذَا تَزَوَّجَ السَّيِّبَةَ عَلَى الْبِكْرِ، اور سیبہ سے جب نکاح کرے تو باکرہ پر، سیبہ سے نکاح کرے باکرہ پر، اقامہ عندها ثلاثا، تو اس کے پاس اقامت 3 دن کرے گا، ثم قسم، پھر اس کے بعد ایام کو تقسیم کر دے گا۔ قال ابو قلابہ، ابو قلابہ نے کہا ولو شئت، اگر میں چاہوں، لقلت، تو ضرور میں یہ کہوں، ان انس رفعہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت انس نے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے مرفوعاً بیان کی ہے، یعنی یہ حدیث جو ہے وہ مرفوع ہے، مرفوع کے حکم میں ہے۔ وقال عبد الرزاق، اور عبد الرزاق نے کہا اخبرنا سفیان، ہمیں خبر دی سفیان ثوری نے، وہ روایت کرتے ہیں عن ایوب، ایوب سے، وخالد، اور خالد حذا سے، قال، انہوں نے کہا، قال خالد، خالد نے کہا ولو شئت، اگر میں چاہوں، قلت، تو میں کہوں رفعہ الی النبی، کہ حضرت انس نے اس کو نبی کی طرف نسبت کرتے ہوئے مرفوعاً بیان کیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو امام بخاری اس لیے ذکر کر رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ان کے مذہب پر جو یہ آئے حدیث ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا کہ وہ مرفوعاً ثابت ہے۔ باب من طاف علی نسائہ فی غسل واحد، یہ باب ہے اس بیان میں کہ من طاف علی نسائہ، کہ کوئی اپنی بیویوں کے پاس جائے، طاف علی النساء کا معنی ہوتا ہے عورت سے ہم بستر ہونا، من طاف علی نسائہ فی غسل واحد، کہ کوئی اپنی بیویوں کے پاس جائے ایک ہی غسل میں، یعنی کئی بیویوں سے ایک ہی غسل سے ہم بستر ہو،
تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بتانے کے لیے امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے۔ مثلا اگر کسی کی کئی بیویاں ہیں تو پہلی بیوی کے پاس پہلے رہا، پھر اس کے بعد میں دوسری بیوی کے پاس پہنچ گیا، پھر تیسری کے پاس پہنچ گیا، پھر چوتھی کے، اس طریقے سے گیا اور بیچ میں غسل نہیں کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، بعض روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ ایک جگہ پر ہم بستر ہونے کے بعد میں، تو یہ روایتوں میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کے پاس جب جاتے تھے ایک ہی شب میں اگر، تو ایسی صورت میں بیچ میں آپ وضو فرما لیتے تھے، جیسے کہ امام ترمذی علیہ رحمت و رضوان نے اس پر سنن ترمذی میں کچھ روایتیں ذکر کی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام ترمذی نے وہاں پر اس بات پر توجہ دلائی ہے کہ وضو کر لینا، یعنی ہاتھ پیر وغیرہ دھونا، چاہے وضو اصطلاحی صحیح یا وضو لغوی ہی صحیح، اللہ ہاتھ منہ دھو لینا، اس سے نشاط پیدا ہو جاتا ہے۔ تو بیچ میں غسل کرنا یہ لازم نہیں ہے، لیکن اگر وضو کر لے اس سے نشاط پیدا ہو جائے گا، پھرتیلا پن جسم میں آ جائے گا، اس لیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور ایسا کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ظاہری جسم کے اعتبار سے، معنوی خوبیوں کے اعتبار سے عام انسانوں کی طرح جیسے نہیں ہیں، ویسے ہی شہوت اور وہ قوت جو عورتوں سے جس کا تعلق ہوتا ہے، اس قوت شہوت میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ ہر نبی کے اندر 40 مردوں کے برابر معنوی قوت ہوتی ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر 400 انبیاء کرام کی قوت اکیلے موجود تھی۔ اب ایک نبی کے اندر 40 مردوں کی قوت اور ہماری نبی کے اندر 400 انبیاء کی قوت، تو سب سے پہلے تو 400 کو 40 سے آپ ملٹیپلائی کریں تو یہ آپ کا تقریباً 1600 ہوں گے، یا آپ اس کو ملٹیپلائی کر کے دیکھ لیجئے گا۔ پھر اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر 400 مردوں کی قوت، اب اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو 6000 سے بھی زیادہ مردوں کی قوت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر تھی۔ اب یہاں پر ہمارے محدثین نے ایک بات بتائی، علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمت و رضوان نے عمدۃ القاری میں فرمایا، انہوں نے کہا کہ اچھا اس میں روایتیں اور بھی ہیں، میں نے ایک روایت کا یہاں پر ذکر کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تقریباً 1000 بیویاں تھیں، جن میں سے 300 ان کی آزاد بیویاں تھیں اور 700 کے آس پاس ان کی باندیاں تھیں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے اندر اتنی قوت ہے، تبھی تو اتنی بیویاں ہیں ان کی۔ ایسی اور بھی انبیاء علیہ السلام کے بارے میں آپ کو روایتیں ملیں گی۔ اب یہاں پر
محدثین نے ایک بات بتائی، انہوں نے کہا کہ دیکھیے اتنی قوت تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اتنی شادیاں کی، اتنی بیویاں تھیں ان کی قوت کی وجہ سے، اور ہمارے نبی کے اندر تو 400 انبیاء کی قوت، تو اس لحاظ سے تو ہزاروں میں بیویاں ہونا چاہیے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ صبر کرنے والے تھے، کائنات میں آپ سے زیادہ کوئی اپنے اوپر کنٹرول کرنے والا نہیں ہوا ہے، آپ سے زیادہ کوئی صبر کرنے والا نہیں ہوا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے صبر کرنے والے کہ اتنی لوگوں کی قوت، 6000 سے زیادہ مردوں کی قوت، اس کے باوجود آپ نے ایک روایت کے مطابق 9 بیویوں سے نکاح کیا، 9 آپ کی آزاد بیویاں تھیں اور 2 باندیاں تھیں، صرف 11 ہی سے آپ اپنی زندگی میں 11 کو لیا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضبط اور صبر اور دنیا سے بے رغبتی پر دلیل ہے۔ اب دیکھیے، باب من طاف علی نسائہ فی غسل واحد، یہ اس کا بیان ہے جو اپنی بیویوں کے پاس ایک ہی غسل میں چلا جائے۔ حدثنا عبد الاعلی، ہم سے حدیث بیان کی عبد الاعلی ابن حماد نے، قال انہوں نے کہا حدثنا یزید ابن زرع، ہم سے حدیث بیان کی یزید ابن زرع نے، قال انہوں نے کہا حدثنا سعید، ہم سے حدیث بیان کی سعید ابن ابی مرہ نے، وہ سعید ابن ابی عروہ نے، وہ روایت کرتے ہیں عن قتادہ، حضرت قتادہ سے، وہ کہتے ہیں عن انس ابن مالک، حضرت انس ابن مالک سے، حدثہم، حضرت انس ابن مالک سے روایت کرتے ہیں حدثہم کہ حضرت انس ابن مالک نے ان کو بتایا ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یطوف علی نسائہ فی اللیلۃ الواحدہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویوں کے پاس ہم بستر ہو لیتے تھے فی اللیلۃ الواحدہ، ایک ہی رات میں، وَلَهُ يَوْمَئِذٍ 9 نسوہ، اور جس وقت کی یہ بات بتا رہے ہیں اس وقت سرکار کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں۔ باب دخول الرجل علی نسائہ فی اليوم، یہ باب ہے اس بیان میں کہ مرد اپنی بیویوں کے پاس دن میں چلا جائے، یعنی دن میں ان سے ہم بستر ہو، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں پر رات کا ذکر ہے تو چونکہ عام طور سے فعل تزوج رات ہی میں عادتاً ہوتا ہے، لیکن دن میں بھی اگر کہیں پر ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ حدثنا فروہ، ہم سے حدیث بیان کی فروہ نے، قال انہوں نے کہا حدثنا علی بن مسہر، ہم سے حدیث بیان کی علی ابن مسہر نے، وہ روایت کرتے ہیں عن ہشام، ہشام سے وہ روایت کرتے ہیں ان کے والد، اپنے والد سے، عن ابی، اپنے والد سے، یعنی ہشام ابن عروہ، تو ہشام روایت کرتے ہیں اپنے والد عروہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن عائشہ، حضرت عائشہ سے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من العصر، جب عصر کی نماز سے فارغ ہو لیتے تھے، دخل علی نسائہ، تو عصر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنی تمام بیویوں کے پاس جاتے تھے، فیدنو من احداہن، تو ان میں سے کسی کے قریب ہو جاتے تھے، فدخل علی حفصہ، تو ایک مرتبہ حضرت حفصہ کے پاس گئے، حفصہ ابن عمر کے پاس، حفصہ بنت عمر کے پاس، فاحتبس اکثر ما کان یحتبس، تو نبی کریم صلی اللہ احتبس کا معنی رک جانا، فاحتبس اکثر ما کان یحتبس، جتنا سرکار رکتے تھے اس سے زیادہ ان کے پاس رکے۔ اس سے امام بخاری نے اس بات پر حدیث پاک سے استدلال کیا کہ مرد دن میں بھی اپنی بیویوں سے جا کر مل سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باب اذا استأذن الرجل نساءه في ان يمرض في بيت بعضهن فأذن له،
یہ باب ہے اس بیان میں کہ مرد اپنی بیویوں سے اجازت طلب کرے اس بات کی، اس سلسلے میں اجازت طلب کرے ان یمرض فی بیت بعضہن، کہ وہ ایام مرض ان بیویوں میں سے کسی ایک کے کسی کے گھر میں گزارے گا۔ فَأَذِنَّ لَهُ، تو بیویوں نے اس کو اجازت دے دی ہو کہ ٹھیک ہے ایام مرض میں تکلیف کے وقت میں کسی ایک بیوی کے ہی پاس آپ وقت گزاریں، تو یہ بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ ایام مرض میں دل کو ویسی ہی پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو ایسے وقت میں مریض جہاں پر آسائش، جہاں پر آرام محسوس کرے، اپنی جس بیوی کے پاس آرام محسوس کرے اس کی اجازت مانگ لے، اور بیویوں کو چاہیے کہ وہ اسے اجازت دے دیں کہ آپ اپنی اس بیوی کے پاس ایسے وقت میں رہنا چاہتے ہیں تو رہیے۔ حدثنا اسماعیل، ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل نے، قال، انہوں نے کہا، حدثنی سلیمان ابن بلال، مجھ سے حدیث بیان کی سلیمان ابن بلال نے، قال، انہوں نے کہا ہے بلال نے، قالا ہشام ابن عروہ، ہشام ابن عروہ نے کہا، اخبرنی ابی، مجھے خبر دی میرے والد نے یعنی عروہ نے، وہ روایت کرتے ہیں عائشہ تا، حضرت عائشہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یسأل فی مرضہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس مرض میں الذی مات فیہ، جس میں آپ کا وصال ہوا تھا، اس مرض میں پوچھتے تھے، کیا پوچھتے تھے؟ انا غدن انا غدن، انا غدن، کل میں کہاں ہوں گا، کل میں کہاں ہوں گا، یہ پوچھتے تھے۔ اس سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں یرید یوم عائشہ تھا، اس سے مراد سرکار کی عائشہ کا دن ہوتا تھا۔ فَأَذِنَّ لَهُ، تو سب عورتوں نے، سبھی بیویوں نے سرکار کو اجازت دے دی۔ فَأَذِنَ، بلکہ یہاں پر اذنہ پڑھیے، فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ، سرکار کی ازواج نے سرکار کو اجازت دے دی، یکون حیث شاء، کہ جہاں چاہیں وہاں رہیں۔ فکان فی بیت عائشہ، تو سرکار عائشہ کے گھر میں رہے، حتی ماتا، یہاں تک کہ سرکار کا وصال ہو گیا، عندہا، حضرت عائشہ ہی کے پاس، جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا روضہ مبارکہ بنا ہوا ہے، یہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ ہے۔ اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں روایت یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا وصال جس جگہ پر ہوتا ہے وہیں پر ان کی تدفین ہوتی ہے، تو جو جہاں پر سرکار کا روضہ مبارکہ ہے وہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کمرہ تھا، اور اسی وہیں پر سرکار کا وصال ہوا تھا۔ فرماتی ہیں کہ حتی مات عندہا، یہاں تک کہ حضرت عائشہ ہی کے پاس سرکار کا وصال ہوا۔ قالت عائشہ، حضرت عائشہ کہتی ہیں، فمات فی الیوم الذی کان یدور علی فیہ، سرکار کا وصال اسی دن میں ہوا، الذی کان یدور علی فیہ، جس دن میں سرکار مجھ پر گردش کرتے تھے۔ گردش کرنے کا مطلب جس دن سرکار نے، جو دن سرکار کا میرے پاس باری کا تھا، فی بیتی، میرے پاس باری کا تھا، اسی دن سرکار کا وصال ہوا، فی بیتی میں، فقبضہ اللہ، تو اللہ نے سرکار کو اپنے آپ سے ملا لیا، دنیا ظاہری سے اٹھا لیا۔ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَّيْنَ النَّحْرِ وَالسَّحْرِ، اور فرماتی ہیں حضرت عائشہ کہ جب سرکار کا وصال ہوا تو سرکار کا سر مبارک لبین نحری و سحری، میرے نہر اور سحر کے بیچ میں تھا۔ نہر اور سحر کے بیچ میں مطلب، نہر کا مطلب تو ہوتا ہے گلا، ٹھیک ہے، سینے کے اوپر کا جو نرم گلے کی جو اوپر ہڈی میں اٹھی ہوئی ہوتی ہے، اس سے نیچے کا حصہ جو نرم ہوتا ہے اس کو نہر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سحر کہتے ہیں بیٹا بغل کو۔ تو اب مانا ہوا کہ سرکار کا سر مبارک میرے گلا اور میری بغل کے بیچ میں تھا۔ وَخَالَطَ رِيقُهُ رِيقِي، اور سرکار کا لعاب دہن میرے لعاب سے مل گیا تھا۔ لعاب دہن میرے لعاب سے مل گیا تھا، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ تھا، حضرت ہمارے محدثین نے فرمایا ہے یہاں پر کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت وصال ہوا تھا، وصال سے کچھ ہی پہلے
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے مسواک طلب کی. جب مسواک طلب کی تو حضرت عائشہ نے سرکار کو مسواک دی، لیکن کیسے دی؟ حضرت عائشہ نے فرمایا ہے کہ سرکار کی مسواک، چونکہ سرکار تکلیف میں تھے تو ایسے وقت میں سرکار کی مسواک کو میں نے چبایا. تو ظاہر بات ہے چبانے سے اس میں حضرت عائشہ کا لعاب لگا. تو کہتی ہیں کہ میں نے پہلے مسواک کو میں نے چبایا اور چبانے کے بعد میں نے سرکار کو دے دیا. پھر سرکار نے اپنے منہ میں مسواک کی، سرکار نے مسواک فرمائی تو سرکار کا بھی لعاب اس میں لگا. تو اس طریقے سے حضرت عائشہ کے لعاب سے سرکار کے لعاب کے مختلط ہونے کا مطلب یہ ہے. اب سرکار نے، اب اس سے سمجھ میں آیا کہ سرکار کا جب وصال ہوا اس سے پہلے سرکار نے مسواک کی. اب سوچئے کہ مسواک کتنی اہم ہوگی. سرکار نے ایک روایت میں فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتها بالسواک عند کل صلاۃ. اگر مجھے یہ مطلب اپنی امت کو مشقت کا، اپنی امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا، پریشانی کا خیال نہ ہوتا، حرج کا خیال نہ ہوتا، تو میں ہر نماز کے وقت ان پر مسواک کرنا فرض کر دیتا، لازم کر دیتا. تو آخر وقت میں بھی سرکار نے مسواک فرمائی ہے. فرماتی ہیں وخالط ریقہ ریقی، سرکار کا لعاب دہن میرے لعاب سے مل گیا تھا. تو لعاب کے ملنے کا مطلب آپ نے سمجھ لیا. ٹھیک ہے.